السلام علیکم پیارے بچوں، ایک بار پھر حاضر ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اور آج کی کہانی کا عنوان ہے سب سے بڑا بے وقوف۔ اس کہانی کو لکھا ہے تسنیم فاطمہ نے۔ تو چلیے جلدی سے کہانی شروع کرتے ہیں۔ بہت دن پہلے ایک شہر میں ایک رئیس رہا کرتا تھا۔ وہ بے حد دولت مند تھا۔ اس کا کاروبار دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اب اس کے پاس اتنی دولت ہو گئی تھی کہ اس نے ہر کام کے لیے نوکر رکھ لیے تھے، یہاں تک کہ اس کے پاس گانا گانے، ناچنے، ہنسانے اور رلانے والے نوکر بھی موجود تھے۔ اس رئیس کی شہرت تو چاروں طرف پھیل گئی تھی۔ ایک دن رئیس کے پاس ایک نہایت غریب اور پریشان حال آدمی آیا۔ جناب، میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم مجھے نوکری دے دیجیے۔ اس آدمی نے کہا، تم کیا کر لیتے ہو؟ رئیس نے دریافت کیا۔ میں بے وقوف ہوں، اس آدمی نے سادگی سے جواب دیا۔ بہت خوب، مگر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ تم بے وقوف ہو؟ میں نے اس سے پہلے کئی جگہ کام کرنے کی کوشش کی، مگر ہر جگہ سے مجھے بے وقوف اور احمق کہہ کر نکال دیا گیا۔ ایک جگہ میں بچے کی دیکھ بھال پر مقرر تھا۔ بچے کی ناک پر ایک مکھی بار بار آ کر بیٹھ رہی تھی۔ میں نے اسے کئی بار اڑایا، مگر وہ پھر آ کر وہیں بیٹھ جاتی تھی۔ بالآخر میں نے سوچا کہ کیوں نہ بچے کی ناک ہی کاٹ دوں۔ جب ناک ہی نہ رہے گی تو مکھی بیٹھے گی کہاں؟ جب اس غرض کے لیے میں مالکن کے پاس چاقو مانگنے گیا تو انہوں نے مجھے کچھ سخت الفاظ سنا کر اور بے وقوف کہہ کر نوکری سے نکال دیا۔ بتائیے جناب، یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ بے وقوف آدمی روتے ہوئے بولا، ناانصافی تو ہے، مگر یہ تو بتاؤ کہ دوسری جگہ سے تم کو کیوں نکالا گیا؟ رئیس نے پوچھا۔ جناب، وہ کہانی تو اور بھی دردناک ہے۔ میں ایک روئی کے تاجر کے یہاں ملازم تھا۔ اتفاق سے ایک بار اس کے یہاں جو روئی آئی وہ بہت گندی تھی۔ اسی دن میں بازار گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ ایک سنار آگ میں سونا تپا رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ سونا صاف کر رہا ہوں۔ میں فوراً واپس آیا اور آگ جلا کر اس میں روئی ڈالنا شروع کر دی۔ تبھی وہاں میرا مالک آ گیا۔ اس نے یہ دیکھ کر سر پیٹ لیا اور مجھ کو بے وقوف کہہ کر کام سے نکال دیا۔ اب میں ہر طرف سے مایوس ہو کر آپ کی شہرت سن کر آیا ہوں، مجھے اپنے یہاں کام پر رکھ لیجیے۔ ٹھیک ہے، میرے یہاں ہر کام پر نوکر ہیں، بس بے وقوفوں کی کمی تھی۔ آج سے میں اپنے ملازموں میں بے وقوفوں کو بھی شامل کرتا ہوں۔ شکریہ جناب، مگر یہ تو بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بے وقوف خوش ہوتے ہوئے بولا، تم کو اپنے سے بھی بڑا بے وقوف ڈھونڈ کر لانا ہوگا۔ جو بھی اپنے سے بڑا بے وقوف ملے اس کو یہ چھڑی دے دینا۔ رئیس بے وقوف کو ایک چھڑی دیتا ہوا بولا۔ بے وقوف اس دن سے اپنے کام پر لگ گیا۔ اسے کوئی بھی اپنے سے بڑا بے وقوف نہیں ملتا۔ ایسی بات نہیں کہ کوئی بے وقوف دنیا میں تھا نہیں، مگر وہ ایسا بے وقوف چاہتا تھا جس کو عقل چھوڑ کر بھی نہ گزری ہو۔ ہر بے وقوف کسی نہ کسی وقت عقل مندی کی بات کر لیا کرتا تھا، اور اس طرح وہ بے وقوف کے دل سے اتر جاتا تھا۔ اس طرح ماہ و سال گزرتے رہے، مگر بے وقوف کو کوئی اپنے سے بڑا بے وقوف نہ ملا۔ اس درمیان روزانہ رئیس اس سے پوچھتا کہ کوئی بے وقوف ملا، مگر ہر بار اس کا جواب نہیں ہوتا۔ کئی سال گزر گئے، وہ رئیس اب بوڑھا ہو چلا تھا، اکثر بیمار بھی رہنے لگا تھا۔ ایک بار وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کے بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ رئیس دنیا سے جانے کا سوچ کر رونے لگا۔ اسی وقت وہاں بے وقوف پہنچ گیا۔ یہ کیا جناب والا، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ جناب والا، آج سفر پر جا رہے ہیں اسی لیے رو رہے ہیں، ایک نوکر نے اطلاع دی۔ تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ لائیے میں آپ کا سفر کے واسطے سامان تیار کر دوں۔ بے وقوف نے کہا، نہیں، اس سامان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رئیس نے کراہ کر جواب دیا، اچھا تو جناب سب ساز و سامان پہلے ہی بھیج چکے ہیں؟ بے وقوف نے اندازہ لگایا، نہیں، میں نے کوئی سامان نہیں بھیجا۔ رئیس نے اس بار بھی انکار کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ سفر لمبا نہیں ہے، آپ جلد واپس آ جائیں گے؟ نہیں، وہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا۔ رئیس یہ کہہ کر پھر رونے لگا۔ کیسے نہیں آتا؟
آپ آ جائیے گا۔ جب آپ کا کوئی ساز و سامان وہاں نہیں ہے تو وہاں کیسے وقت گزرے گا؟ کتنی تکلیف ہوگی۔ یہی تو افسوس ہے کہ مجھ کو سب پتا تھا کہ ایک دن مجھ کو وہاں ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے، اس کے باوجود وہاں کا کوئی سامان میں نے نہیں کیا۔ ہائے افسوس، اس چند روزہ زندگی کے لیے تو میں نے سب ساز و سامان کر لیے، مگر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ رئیس روتا ہوا بولا، پھر تو جناب یہ چھڑی آپ ہی رکھیے، مجھ سے بڑھ کر بیوقوف آپ ہی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی۔ آپ ہی اس چھڑی کے اصلی حقدار ہیں۔ بیوقوف نے وہ چھڑی رئیس کے بستر پر رکھ دی۔